یاسر، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ معاملے کے حل کے لیے مکمل طور پر اختیار وزیر اعلیٰ کے پی کو دیا گیا ہے، جبکہ ہم دیکھ رہے تھے کہ وفاق اور کے پی میں جو تنازع ہے، جو تناؤ کی کیفیت ہے، وہ بہت زیادہ تھی. تو یہ سب کیوں کر ممکن ہوا؟ شکریہ عظمیٰ. دیکھیں، یہ حیرانگی کی بات ہے. کل تک جو بیانات محسن نقوی صاحب سی ایم کے پی کے حوالے سے دے رہے تھے، یا سی ایم کے پی جو فیڈرل حکومت کے خلاف دے رہے تھے، راتوں رات ایسا کچھ ہوا کہ یہ آج شیر و شکر بن کر بیٹھے ہوئے تھے. آپ دیکھ لیں، گورنر کے پی کے بھی آج اسلام آباد میں تھے، لیکن انہوں نے بس برملا کہا کہ بھئی مجھے فون آئی علی امین گنڈا پور کی، اور میں تمام اپنی مصروفیات جو ہے ترک کر کے پشاور پہنچ رہا ہوں، اور اس مسئلے کے حل کے لیے ہم نے مل کر بیٹھنا ہے. اور وہ یقیناً ہوا. کہا جاتا ہے کہ رات 3:30 بجے جو ہے سی ایم کے پی نے محسن نقوی فیڈرل منسٹر محسن نقوی کو کال کی، اور اس کے بعد ان کو جو موجودہ صورتحال تھی کل عدم جماعت کے حوالے سے اس سے بات چیت کی، تو انہوں نے فوری طور پر پشاور آنے کا کہا، اور آج وہ 10:30 بجے پشاور پہنچے. اسی طرح 11 بجے جو ہے گورنر کے پی جو ہے وہ پہنچے، اور اس کے بعد جو ہے تقریباً 11:45 بجے جو ہے یہ گرینڈ جرگہ جو ہے وزیر اعلیٰ کی میزبانی میں شروع ہوا. اس میں دیگر سیاسی جماعتوں کے جو صوبائی قائدین تھے وہ بھی شریک ہوئے، لیکن ساتھ ساتھ ایک اور فیڈرل منسٹر امیر مقام بھی اس میں موجود تھے. اسی طرح پاکستان پیپلز پارٹی کے صوبائی صدر وہ بھی موجود تھے، جماعت اسلامی سے پروفیسر ابراہیم بھی موجود تھے، ایمل ولی بھی موجود تھے، میاں افتخار بھی موجود تھے، سکندر شیرپاؤ بھی موجود تھے، اور اسی طرح صوبائی اسمبلی کی جو اپوزیشن ارکان ہیں ان کی 12 تعداد تھی وہ بھی موجود تھے، اور حکومتی ایم پی ایز اینڈ وزراء کی 12 تعداد تھی وہ بھی موجود تھے. رات تک جو تھا اس معاملے کو ختم کرنے کے لیے اسپیکر صوبائی اسمبلی کی جو ہے صدارت میں یہ جرگہ تشکیل دیا گیا تھا، جس میں 24 ارکان جو تھے وہ شامل تھے. لیکن رات 12 بجے ہی وزیر اعلیٰ نے ان کو سی ایم ہاؤس بلا لیا، اور صورتحال وہیں سے تبدیل ہوئی، اور اسپیکر نے جو باقاعدہ جو ہے علی امین گنڈا پور کو اس کی سربراہی صدارت کرنے کا کہا، جس کے بعد آج یہ گرینڈ جرگہ جو ہے آج صبح جو ہے 12 بجے شروع ہوا. تقریباً 3:15 بجے تک یہ جو ہے گرینڈ جرگہ چلا. اس میں مختلف تجاویز لی گئیں تمام سیاسی جماعتوں کے جو صوبائی قائدین موجود تھے امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے، اور بالخصوص جو کلدن جو ہے جماعت ہے اس سے مذاکرات کرنے کے حوالے سے، کیونکہ خیبر میں جو ہے اس وقت حالات انتہائی کشیدہ بھی ہیں، نیٹ ورکس بھی بند ہیں، سیکشن 144 بھی نافذ ہے. اسی وجہ سے آج جو آج مذاکرات ہوئے، اس سے تجاویز لی گئی. اس تجاویز کے بعد جو ہے باقاعدہ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور نے یہ برملا کہا کہ اس تمام جو صورتحال کی جو ہے اس کی مشری، مطلب اس کا جو صدارت ہے مجھے دی جائے، کیونکہ پشتو لینگویج میں مشری کہا جاتا ہے، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ صدارت مجھے دی جائے. جس کے بعد جو ہے محسن نقوی نے جو اپنے جواب میں کہا کہ آپ اس معاملے میں میزبان بھی ہیں اور اس کی سربراہی بھی کریں گے، اور فوری طور پر کمیٹی بنائیں. کہا جاتا ہے کہ اب وزیر اعلیٰ کے پی کے جو ہیں کل ارادہ رکھتے ہیں خیبر جانے کے حوالے سے، لیکن اب وہ جو 24 رکنی کمیٹی انہوں نے بنائی تھی اب وہ دوبارہ سے توڑ دی گئی ہے. اب نئی کمیٹی بنائی جا رہی ہے. اور وہاں پہ جو خیبر میں ایکٹیویٹی روکنے کی کوشش ہے، کیا اب بھی روکی جا رہی ہے؟ کیونکہ بعض ویڈیوز تو سجیسٹ کر رہی ہیں کہ وہاں پہ لوگ پہنچے ہوئے ہیں، کچھ لوگ. جی بالکل، ابھی بھی وہاں کی جو ایکٹیویٹیز ہیں اس کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے حبیب صاحب، اور گزشتہ روز بھی روکنے کی کوشش کی گئی، بلکہ یہ سلسلہ جو ہے تقریباً 5 دن سے جاری ہے. اور روزانہ کی بنیاد پر وہاں پر جو لوگ ہیں، پروٹیسٹ مظاہرین ہیں، وہ آتے ہیں، لیکن ان کو پریپریشن کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی، کیونکہ انہوں نے 11 سے 14 تاریخ تک یہ جو ہے 3 روز تک یہ جو ہے پروسیشن، یہ جلسہ جاری رکھنا ہے. اس میں بڑے کہا جاتا ہے کہ مقررین کو بھی جو ہے مدعو کیا گیا ہے، اور وہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پشاور کے 5 سٹارز میں ہوٹل میں پہنچ بھی چکے ہیں، لیکن ان کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن اب جو یہ جرگہ تشکیل دے دیا گیا ہے، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جرگہ کس حد تک اور کس بنیاد پر ان سے مذاکرات کرے گا. اچھا یاسر، علی امین گنڈا پور صاحب کی ملاقات ہوئی وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب سے 1 on 1 بھی، کتنی دیر یہ ملاقات ہوئی؟ سننے میں آ رہا ہے بڑے خوشگوار ماحول میں یہ ملاقات ہوئی. جی بالکل، جب یہ اختتام ہوا اس جرگے کا تو اس کے بعد جو تھی ہائی ٹی کا اہتمام کیا گیا تھا، تو جتنے قائدین ایم پی ایز اینڈ وزراء تھے وہ تو دوسرے سیکشن میں چلے گئے جو مین ہال ہے. لیکن علی امین گنڈا پور نے اس خواہش کا اظہار کیا فیڈرل منسٹر محسن نقوی سے کہ میں آپ سے کچھ ملاقات کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے بھی لبیک کہتے ہوئے باقاعدہ وہ سی ایم انیکسی میں داخل ہوئے، اور تقریباً 10 سے 12 منٹ جو ہے ان کی 1 to 1 ملاقات ہوئی. ہمارے جو سورسز ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اس ملاقات میں جو فیڈرل منسٹر کے جو 7 پروٹوکول ہوتے ہیں، جو سیکرٹریز ہوتے ہیں، ان کو بھی باہر نکال دیا گیا، اور جو سی ایم کے پروٹوکول ہوتے ہیں ان کو بھی باہر نکال دیا گیا. دونوں کی ملاقات جو تھی یہ بھی ہم نے سنا ہے، یہ اپنے سورسز سے جو کنفرم سورسز ہیں، کہ کہہ کے بھی اندر لگے.
اس میں کوئی کبات نہیں کہ شاید ملک کو قوم کی مفاد نہیں ہو، لیکن اندر کافی خوشگوار ماحول میں ملاقات ہوئی. حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ فیصل کریم کنڈی کے ساتھ 1 to 1 ملاقات کرتے، زیادہ کشیدگی تو وہاں پائی جاتی ہے آمنے سامنے، لیکن یہاں جو دوسری جانب جو ہے دیکھیں کل تک تو محسن نقوی جو ہیں علی امین گنڈاپور یا صوبائی حکومت کے خلاف جس قسم کے بیانات دے رہے تھے، پرسوں بھی ان کی جو میڈیا ٹاک تھی اور آج کی جو صورتحال تھی وہ عجیب قسم کی تھی. دیکھیں دائیں جانب جو ہے فیصل کریم کنڈی بیٹھے ہیں تو بائیں جانب محسن نقوی بیٹھے ہوئے ہیں. اس سے سیکنڈ میں آپ دیکھیں تو امیر مقام بیٹھے ہوئے ہیں. امیر مقام میرے خیال سے 2013 سے آج تک مسلسل پی ٹی آئی گورنمنٹ کے خلاف بیانات دیتے آ رہے ہیں. آج فرسٹ ٹائم ہم نے دیکھا کہ وہ ہمارے سی ایم ہاؤس پشاور میں آئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ حبیب صاحب. آج ایک تو یہ جرگہ جس میں سب اکٹھے بیٹھے اور اس کے بعد جرگے کے بعد جو ملاقات ہوئی گنڈاپور صاحب کی محسن نقوی کے ساتھ الگ سے 1 on 1 وہ ملاقات، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب سے ڈی چوک اسلام آباد کا احتجاج ہوا اس دن سے علی امین گنڈاپور صاحب کی جو شخصیت ہے وہ تنازعات کی زد میں ہے. تنقید پارٹی کے اندر سے بھی ہو رہی ہے، کارکنوں میں بھی ان کے حوالے سے شکوک و شبہات ہیں. تو اس ملاقات کا کیا امپیکٹ ہوگا؟ دیکھیے جیسے یہ ملاقات ہوئی ہے اور اگر 10 منٹ کی ہے یا 15 منٹ کی ہے، جتنا بھی وقت ہے، اس میں جو ہونے والی گفتگو ہے اگر اس کا کوئی تیسرا شریک نہیں ہے، یعنی خود پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کچھ لوگ ایسے نہیں تھے جو اس ملاقات میں موجود نہیں تھے، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر یہ ملاقات تو علی امین گنڈاپور صاحب کے لیے مصیبت کا باعث بن جائے گی. وہ پہلے بھی کافی مشکلات میں ہیں اور اگرچہ ان کی پارٹی کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کا دفاع بھی کر رہے ہیں، لیکن وہ بڑے نیمے دروں نیمے بروں قسم کا دفاع ہے. بہت سارے لوگ یہ نہیں جانتے، حتیٰ کہ پاکستان جو پی ٹی آئی کے سرکردہ جو لوگ ہیں وہ یہ نہیں جانتے کہ انہوں نے کس کے مشورے سے 26 نمبر چنگی سے راستہ بدلا تھا، وہ کس کے مشورے سے ڈی چوک پہنچے تھے اور پھر کس کے کہنے پہ وہ خیبر پختونخوا ہاؤس گئے. اگرچہ انہوں نے وہ کیا جو اس وقت ان کے خیال میں مناسب تھا، لیکن ظاہر ہے جب واقعہ گزر جائے تو اس کی تعویل کرنا بہت مشکل ہے. اور چونکہ خان صاحب سے ملاقات نہیں ہو رہی کسی کی، تو خان صاحب کا بھی بیان کوئی سامنے ان کا بیان بھی سامنے نہیں آ رہا، تو اس لیے جب تک عمران خان صاحب کا کوئی واضح موقف سامنے نہیں آتا تو اس وقت تک تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ جو علی امین گنڈاپور صاحب ہیں ان کی مشکلات میں اضافہ ہوگا اور پارٹی کے اندر بھی شاید انہیں کہیں ریزسٹنس کا سامنا اگر فوری طور پر نہ ہو تو بعد میں ہو سکتا ہے. اور پھر ہماری یہ پارلیمانی سیاست ہے، پارلیمانی سسٹم میں یہ ہوتا ہے کہ ہر وقت ایک متبادل تیار رہتا ہے. ہر وقت کوئی نہ کوئی شخص جو ہے وہ چاہتا ہے، پیڈ کر کے بیٹھا ہوتا ہے کہ اگلا آؤٹ ہوگا تو میں وہاں پہ آ جاؤں گا. تو بہت سارے لوگ خود خیبر پختونخوا اسمبلی میں بھی ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی برا وقت آتا ہے علی امین گنڈاپور صاحب پہ تو وہ بہتر متبادل ہو سکتے ہیں. اچھا حبیب صاحب، یہ جو علی امین گنڈاپور صاحب کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ تمام تر معاملات کو اب دیکھیں، علی امین گنڈاپور صاحب یہ کر سکتے ہیں؟ بہتر چوائس ہے. ایک تو یہ ہے کہ یہ انتہائی قدم ہے، اس کے سوا اور کیا چارہ تھا؟ اس کے سوا تو کوئی اور چارہ ہی نہیں تھا نا کہ جس صوبے میں کام ہو رہا ہے آپ اسی صوبے کے وزیر اعلیٰ کو نگران بنائیں کسی بھی کام کا کہ وہ آگے بڑھے اور ان معاملات کو حل کرنے کی کوشش کرے. تو اب اس دوسری بات یہ ہے کہ جو ہماری وفاقی حکومت ہے اور جو ہماری وزارت داخلہ کا طرز عمل ہے وہ کچھ زیادہ مناسب مجھے اس میں لگا نہیں ہے. یہ معاملہ اتنا بڑا نہیں تھا جتنا بڑا یہ ہمارے وزارت داخلہ میں بیٹھے احمقوں نے بنا دیا ہے. یہ اتنا بڑا ایشو نہیں تھا، یہ بڑا ایزیلی سارٹ آؤٹ ہو سکتا تھا. بعض اوقات ہمارے جو کمزور لوگ ہوتے ہیں وہ چھوٹے سے ایشو کو بھی اس سے بڑا بنا کے وہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. تو چونکہ ہماری وزارت داخلہ اس وقت کمزور نہیں، ایک ریٹارڈڈ قسم کی وزارت داخلہ ہے، تو اس وجہ سے اسے مسائل کے پورے حجم کا بھی اندازہ نہیں. یہاں بھی معاملہ نااہلی کا ہی ہے.